آج کی یہ مبارک مجلس جس میں ہماری گفتگو کا محور صرف 5 چیزیں ہوں گی، اور میں انشاءاللہ آپ سے گنتی کے 12 منٹ چاہوں گا کہ سکون کیسے مل سکتا ہے۔ سب سے پہلا سکون کا راستہ، نکاح کرتے وقت بنیاد دین ہو تو پھر سکون ہی سکون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى آخِرَتِهِ۔ اگر کسی کو پرسکون زندگی چاہیے تو اس کو چاہیے کہ دل ایسا بنائے جو اللہ کا شکر کرنے والا ہو، زبان ایسی بنائے جو ذکر کرنے والی ہو، اور ایسی نیک عورت کی تلاش کرے جو آخرت کے معاملے میں اس کی معاون بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ۔ جب تمہارے پاس کوئی ایسا انسان کا، ایسے مسلمان کا پیغام آئے جس کا دین تمہیں پسند ہے، جس کا اخلاق تمہیں پسند ہے، تو تم اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دو۔ اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ یہ دنیا ساری کی ساری مال و متاع ہے، لیکن کائنات کی سب سے قیمتی متاع نیک عورت۔ تو سکون کا پہلا راستہ، اگر زندگی میں سکون چاہیے تو اپنی شادی نکاح کی بنیاد دین اور اخلاق کو بنا۔ سکون کا دوسرا راستہ، مرد کو چاہیے کہ جب شادی ہو جائے تو اپنے گھر میں نیکی کا ماحول پیدا کرے، ذکر، قرآن مجید کی تلاوت، عبادت کی پابندی، حسن اخلاق کے رویوں کو عام کرے۔ سید المرسلین اکیلے تہجد نہیں پڑھتے تھے، بلکہ جب وہ بیدار ہوتے تو آپ آواز دیتے، قومی یا عائشہ، قومی یا عائشہ فاوتری، عائشہ تم بھی اٹھو اور تہجد پڑھو۔ تو مرد کو چاہیے نیکی میں اپنی گھر والی کو ساتھ ساتھ لے کے چلے، اکیلے نہیں، اکٹھے جنت جانے کی پلاننگ کرے۔ اس کے مقابلے میں عورت کو چاہیے کہ وہ اطاعت میں کوئی کمی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظته في نفسها وماله قيل لها ادخل الجنة من أي باب شئت۔ جو عورت 5 نمازوں کی پابند بن جائے، رمضان کے روزے رکھنے والی ہو، خامن کی اطاعت کرنے والی ہو، بچوں کی اچھی تربیت اور اپنی عزت کی حفاظت اور اپنے خامن کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرمائیں گے، جس دروازے سے چاہتی ہو جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جنت چلی جاؤ۔ سکون کا دوسرا طریقہ، مرد کو اپنے گھر میں دینی ماحول میں اپنی بیوی کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے، اور عورت کو اطاعت میں کمی نہیں کرنی۔ سکون کا تیسرا راستہ، مرد کو چاہیے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے گھر والی کی جائز ضروریات کو پورا کرنے میں خوشی محسوس کرے، عبادت سمجھے، سعادت سمجھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ، وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ، وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ، وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ،
میرے صحابی، تم اپنی بیوی پہ خرچ جو کرتے ہو، اپنی اولاد کی پرورش پہ خرچ کرتے ہو، اپنے خادم پہ خرچ کرتے ہو یا اپنے اوپر خرچ کرتے ہو، اگر نیت یہ ہے میرا رب راضی ہو، میں قیامت کے دن سرخرو ہو جاؤں، یہ کروڑوں روپے بھی ان 4 مدات میں آپ نے خرچ کیے، قیامت کا دن ہوگا، یہ سارے کا سارا مال تمہارے نام اعمال میں بطور صدقہ لکھا ہوگا۔ عورت کو اس کے مقابلے میں چاہیے کہ خدمت میں کوئی کمی نہ کرے۔ حسین ابن محصن اپنی پھپھو سے روایت کرتے ہیں، جب وہ سید المرسلین کے پاس آئیں، آپ نے ایک سوال کیا، اذات زوج انت؟ صحابیہ، بتاؤ شادی شدہ ہو؟ قالت نعم، جی ہاں اللہ کے رسول۔ قال این انت منہ؟ بتاؤ خامن کی خدمت کیسے کرتی ہو؟ قالت ما آلو الا ما عجزت عنه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج تک اس کی خدمت میں کمی نہیں کی، عاجز بھی آ جاؤں میں نے خدمت سے ہاتھ نہیں کھینچا۔ فرمایا انظری این انت منہ فانما هو جنتک ونارک، اس کی خدمت کا خیال کر لینا، خامد تیرے لیے جنت ہے یا جہنم، اس کی خدمت کر لو گی، اسی حالت میں تمہیں موت آ جائے، ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، جو عورت اس حالت میں فوت ہو جائے اس کا خامد اس سے راضی ہو، یہ عورت جنت میں جائے۔ اور کیا ہی خوب تربیت ہو، اللہ میری اور آپ کی بیٹیوں کی ایسی ہی تربیت ہو۔ وہ غار حرا، آج جوان بھی اگر غار حرا جانا چاہے، یہ الگ بات ہے کہ وہاں جانا کوئی سنت نہیں، لیکن جوان کی جوانی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کہیں چڑھا ہوں۔ سیدہ خدیجہ گھر سے کھانا پکاتی ہیں، ٹفن ٹائپ برتن میں ڈالتی ہیں، معہا اناء فیہ طعام او شراب او ادام، ابھی وہ غار حرا پہنچی نہیں، ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے جبریل پہلے پہنچ گئے کہ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان هذه خدیجہ قد اتتک، سیدہ خدیجہ تشریف لا رہی ہیں، اس کے پاس ایک برتن ہے جس میں کھانا پینا بھی ہے اور ضرورت کی چیز بھی ہے۔ فَإِذَا أَتَتْكَ، سرتاج رسول جب خدیجہ آ جائے تو کھانا کیسے پکا ہوگا؟ اوون نہیں تھا، بجلی گیس نہیں، نہ جانے کیسے پکایا ہوگا۔ پھر عورت ذات پہنچ رہی ہے غار حرا میں، کہا جب وہ آ جائے تو پہلا پیغام اس کو دینا کہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے، وَمِنِّي، میں سرتاج ملائک ہوں، سرتاج رسول میرا بھی سلام پیش کرنا۔ تیسری بات، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، خوشخبری بھی دے دینا کہ جنت میں تیرا گھر اللہ نے تیار کر دیا، لا نصب فیہ ولا صخب، پہاڑ پہ چڑھتی ہے، کوئی بھی چڑھے تھکاوٹ بھی ہے اور کانوں میں شور سا محسوس ہوتا ہے، کہا خوشخبری دے دینا وہ گھر ایسا ہوگا نہ کبھی تھکاوٹ ہوگی نہ کبھی کچھ شور آئے۔ سکون کا چوتھا راستہ، مرد کو چاہیے حسن معاشرت کرے۔ حسن معاشرت اٹ مینس کہ چھوٹی بات کو پہاڑ نہ بنا دے، ڈائیورس تک نہ چلا جائے، بلکہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، مسلمانوں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والی کے معاملے میں بہترین ہے، اور میں اپنے گھر والی کے معاملے میں بہترین ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ عائشہ سے اسود نے سوال کر دیا رضی اللہ عنہ، ماذا يصنع النبی فی بیتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے، آپ کے معمولات مبارکہ کیا تھے؟ تو جواب کیا آیا، کان فی محنتی اہلی، ہم اللہ کے رسول کی بیویاں آپ کی خدمت تو کرتی تھیں، لیکن آپ کا اتنا حسن رویہ تھا، محسوس یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول ہماری خدمت کرتے۔ سکون کا چوتھا راستہ، مرد کو حسن معاشرت قائم کرنا چاہیے۔
اچھا ماحول، روضۃ غنّا، لہلہاتا ہوا باغیچہ اپنے گھر کو بنائے. ایسا پرسکون ماحول تب آئے گا جب ان اصولوں کی روشنی میں. اور عورت کو اس کے مقابلے میں کیا کرنا چاہیے؟ ٹالریٹ کرنا چاہیے. اس کے اندر جب تک ٹالرنس نہیں ہوگا، صبر نہیں ہوگا، اس کے اندر سنجیدگی اور متانت اور مجاپن نہیں ہوگا، گھر نہیں چلا سکے گی. ہو سکتا ہے آفس سے آئے غصے کی حالت میں ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے لاسز ہو گئے، کسی کیراسٹی میں نہ جا چکا ہو کہ اب کیا بنے گا. اس کو سنبھالا ام سلیم کی طرح دے، اس کو سنبھالا خدیجہ کی طرح دے. اور رملہ بنت زبیر کے جواب سن لیجئے اور سکھائیے. خالد بن یزید جن کی شادی رملہ بنت زبیر سے ہوئی، کچھ گرم مزاج تھے. ایک دن غصہ کیا اور وہ خاموشی سے بیٹھی رہی. انہوں نے اور غصہ کیا. بھلا کیوں؟ اس لیے خاموش بیٹھی ہو میں غلط کہہ رہا ہوں، یا اس لیے خاموش بیٹھی ہو شکایت کرو گی؟ اس نے 3 جواب دیے. فابتسمت، مسکرا کے اسمائل پاس کیا تاکہ کول ڈاؤن ہو جائے. دوسرا جواب، لا ھذا ولا ذاک، نہ اس لیے خاموش ہوں کہ آپ نے کچھ غلط بولا، نہ اس لیے خاموش ہوں کہ میں شکایت کروں گی. تیسرا جواب، انما نحن ریاحین للشم والضم ما لنا وللدخول بین الرجال. ہمیں تو اللہ نے پھول بنایا ہے اور پھولوں کا کام ہوتا ہے خوشبو دینا، اور مردوں کے معاملے میں عورتوں کو انوالو ہونے کا تو کوئی معنی نہیں ہے. یہی وہ بصیرت کا جواب تھا. 24 سال خالد بن یزید زندہ رہے، دوبارہ زندگی میں غصہ کرنے کی نوبت نہیں آئی. آخری اور 5واں علاج، سکون چاہیے. قرآن کی 3 آیتوں کو ضرور پڑھیے گا. اور نوجوان یوتھ گھر جو بن چکے ہیں یا جو کہتے ہیں ایکسٹرا آرڈنری ماہر ہیں، بڑا اس کا لینتھ ایکسپیرینس ہے دنیا میں، لیکن گھر میں سکون نہیں، وہ ان 3 آیتوں کو ضرور سمجھے. پہلی آیت، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ کی نشانی ہے، اللہ نے آپ کے لیے بیوی کا بندوبست کیا ہے. لفظ کیا ہے؟ بڑے خوبصورت، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون اس کی طرف جا کے حاصل کرو. یہ نہیں کہا لِتَسْكُنُوا مَعَهَا، بس ساتھ رہو سکون ملے نہ ملے، یہ نہیں کہا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ایک تو بیوی کو سکون کہا. دوسرا، فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا. دن رات کو اللہ بنانے والے ہیں، لیکن اللہ نے رات کو بھی سکون بنایا ہے. تو قرآن نے دوسرا سکون رات کو قرار دیا. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا. تیسرا سکون قرآن کہتا ہے اللہ نے تمہارے لیے گھروں کو سکون بنایا. رات، گھر، بیوی، کامل سکون اس کو نصیب ہوگا جو رات اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں گزارے. وہ زیادہ ہی دانش مند بن جائے. نہیں، ہوٹلنگ بھی تو ہو سکتی، منع نہیں ہے. جو چاہے کھانے کھائے، سکون نہیں ملے. جو کہے پھر کیا بیوی گھر میں سو جائے، میں باہر کہیں سو جاتا ہوں، یا اپنی بیوی نے کسی اور جگہ چلا جاتا ہوں، سکون نہیں. کامل سکون کا خوبصورت نظریہ قرآن نے پیش کیا ہے. رات گزارو اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ہی گھر میں. دعا کیجیے اللہ رب العزت سکون کے یہ 5 راستے ہمیں سمجھا دے، اور اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو ترتیب دینے والے بن جائیں. جتنے بیٹھے ہیں جو گھر بن چکے ہیں
یا بننے جا رہے ہیں یا کل کلا بنیں گے، اللہ سب کو سکون والی زندگی نصیب فرمائے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی سکون نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔